الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد. معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، لگاتار ہر اتوار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں آپ کے سامنے کئی مہینوں سے ذکر کی جا رہی ہیں. اب ہماری گفتگو آپ کے مرض الموت کی وصیتوں تک پہنچی ہے، اور آپ نے اپنے مرض الموت میں تقریباً 9 چیزوں کی وصیت فرمائی تھی، جن میں سے اس سے پہلے 2 چیزوں کی وصیت آپ کے سامنے اس کی تفصیل آ چکی ہے. مرض الموت کی پہلی وصیت تھی قبروں پر مسجد نہ بنانے کی، اور دوسری وصیت تھی انصار یعنی تمام صحابہ کی قدر اور ان کی تکریم اور ان کا احترام کرنے کی، ان کے مقام مرتبے کو جاننے کی. تیسری وصیت جو ہمارے نبی نے فرمائی تھی وہ تھی اخراج الیہود من جزیرۃ العرب، یعنی جزیرہ عرب سے یہود کے نکالنے کی وصیت. اور یہ اپنی وفات سے 4 دن پہلے آپ نے وصیت فرمائی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو. وہ عجیز الوفد بنحو ما کنت وجیزہم، اور وفد کی اسی طریقے سے تکریم کرنا جس طریقے سے میں نے ان کی تکریم کی ہے. قال ابن عباس راوی الحدیث، ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو راوی حدیث کے جو راوی تھے وہ فرماتے ہیں کہ وسکت عن الثالثہ او قال فنسیتها، کہ ابن عباس نے کہا کہ تیسری جو وصیت تھی چوتھے دن کی، اس سے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، یا انہوں نے یہ کہا کہ میں اسے بھول گیا. تو صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ نے اپنی وفات سے 4 دن پہلے جو وصیت فرمائی تھی ان میں سے ایک وصیت تھی جزیرۃ العرب سے یہود کو یعنی مشرکین کو نکالنے کی. آج ہماری گفتگو اسی پر ہوگی، کیونکہ ہر دن صرف ایک وصیت ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اختصار کے ساتھ. رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، اس سے زیادہ وقت ہم آپ کا نہیں لیں گے. یہ جزیرۃ العرب سے مشرکین کے نکالنے کی وصیت، جزیرۃ العرب سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے. ایک قول تو یہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اس سے مراد مدینہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مکہ مدینہ ہے، یمن ہے اور اس کے آس پاس کی بستیاں ہیں. تیسرا قول یہ ہے کہ مکہ مدینہ یمامہ یمن اور یمن کے ساتھ ساتھ پورا حجاز. امام مالک اور شافعی کا قول ہے یہ، اور یہی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی موقف ہے. اور لیکن ان کے ہاں اس میں فدق، ینبو اور تبوک بھی یہ سارے کے سارے علاقے شامل ہیں. چوتھا قول یہ ہے اس کے تعلق سے کہ اس میں پورا یمن، خلیج کے تمام ممالک، اس طریقے سے لبنان، عراق، شام، مصر، یہ سب کے سب شامل ہیں. یعنی وہ پورے ممالک یا پورے علاقے جہاں پر عربی زبان بولی جاتی ہے، اور پورا جزیرۃ العرب اس کے اندر شامل اور داخل ہے، جسے بحر احمر، خلیج عربی اور انڈین سی یعنی انڈین سمندر جسے محیط ہے، یہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے اس کے اندر شامل ہے. اور یہی ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء کا موقف ہے. تو جزیرۃ العرب سے مراد پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر علماء کے اختلاف ہے، اور اس میں جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے جو چوتھا قول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس میں صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ خلیج کے تمام ممالک اس کے اندر شامل اور داخل ہیں، کہ آپ نے پورے عرب کنٹریز میں، پورے عرب ممالک میں مشرکین کو وہاں سے آپ نے نکالنے کا حکم دیا. نکالنے سے مراد کیا ہے کہ اس جزیرۃ العرب کے اندر 2 دین نہیں چل سکتا، یعنی ایک ہی دین یہاں پر رہے گا. اور وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام ہے. اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو دنیا کے اندر بھیجا، مکے کے اندر، مدینے کے اندر، اور پوری انسانیت کے لیے بھیجا، لیکن اس کے لیے اس جگہ کو منتخب کیا. لہذا پورا جزیرۃ العرب جہاں بھی عربی زبان یعنی جہاں یہ انڈین سی اور خلیج العربی اور بحر احمر، یہ جن کو یہ سارے محیط ہیں،
ان علاقوں کے اندر صرف ایک ہی دین چلے گا، یعنی ایک ہی دین کی بالادستی رہے گی، اور اسی دین کے ماننے والے بطور رہائش، بطور نیشنلٹی کے یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے قول کا اور معنی اور مطلب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو حکم دیا ہے، یہ حکم ولی امر کو دیا ہے، جو حکمراں ہیں ان کو یہ حکم دیا ہے، اور یہ ان کی خصوصیت میں یہ چیز شامل ہے۔ دین اسلام کے جو احکام ہیں وہ لوگوں کے اندر منقسم ہیں۔ کچھ احکام تو ایسے ہیں جو ہر فرد کے ساتھ خاص ہیں، کچھ احکام ایسے ہیں جو ولی امر کی خصوصیات میں سے آتے ہیں، کچھ احکام ایسے ہیں جو والدین کی خصوصیات میں سے آتے ہیں، کچھ احکام ایسے ہیں جو ذمہ دار ہے ان کی خصوصیات میں سے آتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ جو حکم ہے جزیرۃ العرب سے مشرکین کے نکالنے کا، یہ ولی امر جو حاکم وقت ہے اس کی خصوصیات میں چیز شامل ہے۔ جیسے بہت سارے مسائل اس کی خصوصیات میں سے ہیں، جیسے مثال کے طور پر جہاد کرنا، یہ حاکم وقت کے ساتھ مربوط ہے۔ اسی طریقے سے جو حدود ہیں ان کا نفاذ یہ حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے، جو تعزیرات ہیں حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے، سزاؤں کو نافذ کرنا یہ حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے، بیعت لینا یہ حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے، حاکم وقت کے علاوہ کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا جائے گا۔ ایسے یہ بھی معاملہ ہے کہ جزیرۃ العرب سے جو مشرکین کے نکالنے کا معاملہ ہے، یہ معاملہ کن کے ساتھ خاص ہے؟ یہ معاملہ حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے، یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے، عام لوگوں کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے کہ اگر ان علاقوں میں کوئی غیر مسلم ہو تو اس کو ہم نکال دیں، یہ یا ایک عام انسان نکال دے اس کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے۔ جیسے یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس پر حد لگانے کی ذمہ داری حاکم وقت کی ہے، کوئی چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹنے کی ذمہ داری حاکم وقت کی ہے، کوئی شراب پیتا ہے اس پر کوڑے لگانے کی ذمہ داری حاکم وقت کی ہے۔ یہ عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ حاکم وقت کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس طریقے سے اسے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا جب بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو مارنے کا حکم دیا ہے۔ بچوں کو کون مارے گا؟ بچوں کو ان کے سرپرست ماریں گے، والدین ماریں گے، کوئی اجنبی آدمی بچوں کو نہیں مار سکتا ہے۔ اگر وہ مارے گا تو ظاہر بات ہے دو خاندان کے لوگوں میں لڑائی ہوگی، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ بھی جو معاملہ ہے جزیرۃ العرب سے مشرکین کے نکالنے کا، یہ حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے، یہ عام لوگوں کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے۔ اگر حاکم وقت اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہے تو عام لوگوں سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، یہ حاکم وقت سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، عام لوگوں سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ عام لوگوں کی ذمہ داری اپنے آپ کو دین پر رکھنے کی ہے، نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، روزہ رکھنے کی، سچ بات کہنے کی، شرک سے بچنے کی، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ذمہ داری ہے، خود دین پر رہیں اور بچوں کو دین پر قائم رکھنے کی کوشش اور محنت کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے نہیں آتا ہے۔ ذمہ داریاں اسلام کے اندر تقسیم کر دی گئی ہیں، کسی کی کچھ ذمہ داری ہے، کسی کی کچھ ذمہ داری ہے۔ آپ ایسے ہی دیکھ لیں، جیسے کوئی کمپنی ہوتی ہے، کمپنی میں ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں، کوئی کمپنی کا مالک ہوتا ہے، کوئی جنرل مینیجر ہوتا ہے، کوئی فورمین ہوتا ہے، کوئی ٹیکنیشین ہوتا ہے، کوئی ڈرائیور ہوتا ہے، کوئی ایڈمن میں لوگ ہوتے ہیں، کوئی آئی ٹی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس طرح کی ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں۔ اب کمپنی کے اندر اگر لائٹ چلی جائے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کی ذمہ داری کہربا کی ہے، یا جو اس کے اندر یہ ذمہ داری آتی ہے، یعنی جو لائٹ کا ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ ڈرائیور کی ذمہ داری نہیں ہے لائٹ جا کر کے صحیح کرنا۔ کمپیوٹر خراب ہو گیا ہے تو جو آئی ٹی کے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے یہ بنانے کی، یہ ڈرائیور کی یا کہربائی کی بنانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں پوری ذمہ داریاں ہیں اور ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں۔ ایک کالج ہوتا ہے، یونیورسٹی ہوتی ہے، ایک اسکول ہوتا ہے، ایک گھر ہوتا ہے، سب کی ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں۔ گھر چلانے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے، سرپرست کی ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کی یا آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ ایسی ملک ہوتا ہے، ملک کی چلانے کی ذمہ داری جو ملک کے سربراہ ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ذمہ داری حاکم وقت کی ہے،
کہ جزیرۃ العرب سے مشرکین کے نکالنے کی، اور نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر 2 دن نہیں ہو چلے گا، یعنی یہاں پر جو مشرک ہیں رہیں گے وہ ان کو بطور ایک شہریت کے وہاں یہاں رہنے کا حق ان کو نہیں ہے، لیکن کام کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، کام کرنے کے لیے ان کو منع نہیں کیا گیا، اور یعنی اگر ان کو کے پاس شہریت یہاں کی نہیں ہے اور اس طریقے سے کام کرنے کے لیے یا ضرورت کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے، جیسے ان کے پاس علم ہے کسی کو سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، تو ان کو باقاعدہ بلایا جا سکتا ہے۔ شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ بطور رہائش اور نیشنلٹی کے کہ باقاعدہ یہاں کی نیشنلٹی ان کو دی جائے، یہ منع کیا گیا ہے، لیکن وہ کام کے طور پر یہاں پر آ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ یہ کیا نام ہے خیبر کو فتح کیا، تو خیبر کو فتح کیا تو فتح کرنے والے کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو صلح حدیبیہ کے اندر شریک ہوئے تھے، تقریباً 1400 لوگ تھے۔ تو آپ ان لوگوں نے خیبر کو فتح کیا، تو فتح کرنے کے بعد کھیتی باڑی کی ذمہ داری آپ نے کن کو دی تھی؟ یہودیوں کو دی تھی، اور کہا تھا آپ نے ان سے کہ نقرکم فیہا ما نشاء، کہ ہم جب تک چاہیں گے تب تک آپ لوگوں کو یہاں پر ہم رکھیں گے۔ تو وہاں رہنا خیبر کے اندر کہ آپ تمام صحابہ کو وہاں پر بھیج دیں اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیں، تو اس وقت جو بڑی ذمہ داری تھی وہ کیا تھی؟ دین اسلام کی نشر و اشاعت کی، جہاد کی۔ تو یہ جو عمل تھا یہ بیکار ہو جاتا، اس لیے آپ نے یہودیوں کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے دیا، کیونکہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے وہاں پر صحابہ کرام کا رہنا ضروری ہوتا، اور جب صحابہ کرام وہاں چلے جاتے تو دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی اشاعت اور جہاد اور دین اسلام کو دنیا کے اندر عام کرنے کی نشر و اشاعت کا جو کام تھا وہ رک جاتا۔ اس لیے ایک بڑے مصلحت کے تحت آپ نے کیا نام ہے ان کو وہاں پر رکھا، یہودیوں کو، اور کیا فرمایا؟ نقرکم بہا علی ذلک ما شئنا، ہم جب تک چاہیں گے تب تک آپ کو یہاں پر رکھیں گے۔ آپ کی وفات ہو گئی اور وفات سے پہلے آپ ان کو نکالنے کا حکم دیا۔ ابو بکر صدیق کا دور خلافت آتا ہے، انہوں نے ان کو نہیں نکالا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آتا، انہوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا، کیونکہ اب ان کی یہاں ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ صحابہ کرام کی تعداد زیادہ ہو گئی، اب صحابہ کرام اس علاقے کو اپنے زیر اثر لے سکتے تھے، یعنی کھیتی باڑی یا جو ذمہ داریاں ان کی تھیں ان کو ادا کر سکتے تھے۔ اگر آپ ان کو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو نکال دیتے اور اس طریقے سے وہاں ان کو کھیتی باڑی کے لیے نہ رکھتے تو ظاہر بات ہے جہاد کا عمل کیا ہو جاتا؟ تعطل کا شکار ہو جاتا۔ تو ایک بڑی مصلحت کے تحت آپ نے ان کو وہاں رہنے دیا۔ تو جب بڑی مصلحت ہوگی یا مصلحت ہوگی تو اس کے تحت وہاں پر انسان رہ سکتا ہے۔ جیسے آج لوگوں کو تعلیم دینا ہے، انجینئرنگ کی تعلیم ہے، ڈاکٹری کی تعلیم ہے، یا ڈاکٹر لوگ وہاں سے یہاں پر آتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ باقاعدہ ایک تو کام کے لیے آتے ہیں، ان کو یہاں نیشنلٹی نہیں دی گئی ہے، نمبر 1، نمبر 2 ہمیں ان کی ضرورت ہے کہ ہم ان سے سیکھیں، ان سے علم حاصل کریں۔ تو یہ کیا نام ہے ضرورت کے تحت ان کو یہاں رکھا جا سکتا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ باقاعدہ ان کو یہاں شہریت نہیں دی جائے گی، ورنہ وہ کام کے طور پر یا کسی کو تعلیم کے لیے یا علاج کروانے کے لیے یا کسی کو علم دینے کے لیے جس کی ضرورت ہے، یہاں کے لوگوں کی باقاعدہ حاکم وقت اپنی ثوابدید پر جن کو چاہے بلا سکتا ہے، اور ایک متعینہ مدت تک رہنے کے بعد یہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو جزیرۃ العرب سے مراد صرف سعودی عرب نہیں، نمبر 1۔ آج جو تحریکی اور اخوان مسلمین یا اس طرح کا ذہن کے رکھنے والے لوگ ہیں، وہ پورا لے دے کر کے ان کا پورا حملہ سعودی عرب کے خلاف رہتا کہ دیکھو سعودی عرب کے اندر مشرک ہیں، یہود و نصارہ ہیں، اور دیگر لوگ ہیں جن کا دین اسلام نہیں ہے، تو وہاں پر ہمارے بھی ان کو نکالنے کا حکم دیا، اور یہ لوگ وہاں لا کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اس لیے لا کر کے رکھا گیا ہے کہ ایک ضرورت کے تحت لا کر کے یہاں پر رکھا گیا ہے۔ باقاعدہ ان کو شہریت نہیں دی جاتی ہے۔ سعودی عرب کا قانون ہے کہ یہاں کوئی شہریت حاصل نہیں کر سکتا جو مسلمان نہیں ہوگا، وہ صرف ضرورت کے تحت ان کو یہاں بلایا گیا ہے۔ اگر وہ نہیں آئیں گے تو دنیا کا کام کیسے چلے گا؟ اور پھر دنیا کا ایک نظام ہے، اور ہر ملک کے ساتھ ملک کی جو ہے وعدے ہوتے ہیں، عہد ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس ایگریمنٹ کے تحت انسان چلتا ہے دنیا کے اندر جینے کے لیے۔ لہذا غیر مسلم جو یہاں پر آتے ہیں وہاں ان کو نیشنلٹی نہیں دی جاتی ہے،
یہاں ان کو شہریت نہیں دی جاتی. میں سعودی عرب کی بات کرتا ہوں جن کے خلاف پورے جو تحریکی اور اس طریقے سے جو یہ مزاج رکھنے والے ہیں, اس طرح کا اور خوارج کا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں, وہ اس طرح کی باتیں سعودی عرب کے خلاف کرتے رہتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں سعودی عرب کے اندر جو اس قسم کے لوگ آتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے, لوگوں کو سکھانے کے لیے اور ضرورت کے تحت, اور حاکم وقت ثوابدید کے مطابق ان کو بلاتا ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کو ٹرینڈ کرے, انہیں تعلیم دے, انہیں علم دے. ڈاکٹر ہیں, لوگوں کا علاج کریں, مریضوں کا علاج کریں. یہ اس طریقے سے ان سے ہم سیکھیں. کمپنیوں میں ان کو بلایا جاتا ہے کیونکہ یہ علم اور ہنر ان کے پاس ہوتا ہے, لہذا یہ ہنر کسی سے بھی انسان سیکھ سکتا ہے, غیر مسلم سے بھی انسان ہنر لے سکتا ہے, ان سے سیکھ سکتا ہے. ہمارے نبی نے باقاعدہ جو مشرکین تھے غزوہ بدر میں, جب آپ ان کو قیدی بنایا تو باقاعدہ علم دینے کے لیے انہیں رکھا, اور اس قیدیوں کو کہ آپ ہمارے لوگوں کو, بچوں کو تعلیم دو, ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. تو علم حاصل کرنے کے لیے, ہنر سیکھنے کے لیے غیر مسلموں سے بھی انسان ہنر لے سکتا ہے. جو دنیاوی علوم ہیں اور جس کے بارے میں ان کو مہارت ہے, اس کا علم ان سے باقاعدہ لیا جا سکتا ہے. تو یہاں سعودی عرب کے اندر جو لوگ آتے ہیں, کام کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کو نیشنلٹی نہیں دی جاتی ہے, ان کو شہریت نہیں دی جاتی ہے, لہذا وہ اس حکم میں نہیں شامل ہیں. اور پھر حاکم وقت ضرورت کے تحت ان کو بلاتا ہے, اور ہر ایک ملک کا دوسرے ملک سے معاہدہ ہوتا ہے اور اتفاق ہوتا ہے. اس اتفاق کے تحت انسان چلتا ہے کہ اب فلاں ملک کے اتنے لوگ آئیں گے, فلاں ملک کے اتنے لوگ آئیں گے, دنیا میں آپ کو جینا ہے تو اس طرح کا جو نظام ہے اس نظام کو آپ کو فالو کرنا ہے, ورنہ انسان دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کے زندگی گزارنا پڑے گا, اور ایسا انسان کر نہیں سکتا. جو اس وقت کے حالات ہیں, تو جزیرۃ العرب سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نیشنلٹی اور شہریت دینا, اور اس طریقے سے ہمیشہ کے لیے یہاں ان کو رہنے کا حق دینا, یہ چیز ہے. یہ چیز یہاں پر نہیں ہوتی ہے. وہ صرف عمل کرنے کے لیے آتے ہیں, کام کرنے کے لیے آتے ہیں ایک متعینہ مدت کے لیے, اور جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو اپنے اپنے ملک کو لوگ روانہ ہو جاتے ہیں. یہاں کسی کو نیشنلٹی نہیں دی جاتی سعودی عرب کے اندر. یہاں کے باقاعدہ قانون میں یہ چیز شامل اور داخل ہے کہ انہی کو دیا جائے گا جو کیا نام ہے, یہاں کے جو اسلام قبول کرنے والے ہیں, صرف انہی کو نیشنلٹی دی جاتی ہے, کسی اور کو سعودی عرب کے اندر نیشنلٹی نہیں دی جاتی ہے. تو الحمدللہ یہاں کے حکمراں اس حدیث کے اوپر مکمل طور پر عمل پیرا ہے. تو نکالنے کا مراد یہ تھا کہ یہاں پر ان کو جو دوسرے دین کے ماننے والے ہیں ان کو جو ہے یہاں رہنے کے لیے دائمی حق نہیں دیا جائے گا, اور ان کو باقاعدہ شہریت نہیں دی جائے گی. یہ مراد تھا. یہ مراد نہیں تھا کہ یہاں کوئی عمل کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے نہیں آ سکتا. جن چیزوں میں ہم ان کے محتاج ہیں, ہمیں ضرورت ہے, حاکم وقت سمجھتا ہے, ان کو باقاعدہ بلاتا ہے, تو ہم ان کے کیا ہیں, ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان سے باقاعدہ سیکھیں گے. اور جب ضرورت پوری ہو جائے گی تو ان کو یہاں سے کیا ہے, ان کو نکلنے کا حکم دے دیا جاتا ہے, اور لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں. تو یہ پر مراد یہاں پر مراد ہے جیسا کہ علماء نے جو ہے فرمایا ہے. جی ہاں, تو یہ جو لوگ واویلا مچاتے ہیں اور ہنگامہ کرتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر دیکھیے مشرکین ہیں, کافر ہیں, تو یہ یہاں پر کام کرنے کے لیے آئے ہیں, لوگوں کو ٹرینڈ کرنے کے لیے, سکھانے کے لیے, یا علاج کرنے کے لیے, یا تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں, اور دائمی رہنے کے لیے یہاں پر لوگ نہیں آئے ہیں. اور یہاں مراد یہ ہے کہ دائمی ان کا رہنا, اور اس طریقے سے باقاعدہ ان کے لیے عبادت خانے ہونا, اور وہ اپنی اور اس طریقے سے کھل کر کے وہ اپنی عبادت کرے. ان چیزوں سے گویا کہ منع کیا گیا ہے. نہ یہ کہ کام کرنے کے لیے یا ضرورت کے تحت آنے سے علاج کے لیے یا لوگوں کو سکھانے کے لیے, ان چیزوں سے جو ہے منع نہیں کیا گیا ہے. تو الحمدللہ مملکت سعودی عرب کے اندر کتاب و سنت کی بالادستی ہے. کتاب و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. الحمدللہ یہاں پر ایک ہی دین ہے. جو غیر مسلم آتے بھی ہیں اور وہ اگر وہ اپنے دین کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں تو اپنے کمرے کے اندر, حجروں کے اندر عمل کرتے ہیں, اور اس طریقے سے باہر وہ اس طریقے سے اپنی عبادت وہ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ جگہ جو ہے اسلام کے لیے خاص ہے. لہذا جو اسلام کا ماننے والا ہوگا وہی اس کو نیشنلٹی مل سکتی ہے, اور وہی یہاں پر دائمی شہریت اسے مل سکتی ہے, اور اس طریقے سے وہی لوگ کھل کر کے اپنی عبادت کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو جگہ ہے یہ سمجھ لیجیے اسلام کے لیے اس کو خاص کر دیا گیا. جیسے مان لیجیے کوئی غیر مسلم ملک ہے, آپ دیکھ لیں روما کی مثال لے لیجیے, وہاں پر جو بڑا پوپ ہوتا ہے دنیا کا وہیں پر رہتا ہے, تو اس علاقے کے اندر باقاعدہ وہاں پر یہ نظام ہے کہ وہاں پر کوئی دوسرا دین نہیں چل سکتا ہے, تو ان کا انہوں نے اپنا نظام بنا رکھا ہے. تو اس طریقے سے اگر کوئی یہاں پر رہنا چاہتا ہے
اسلام قبول کر لے اور رہے اسلام الحمدللہ، مسلمان ہو جائے رہے، مکے کے اندر بھی جا سکتا ہے، مدینے کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ نظام ہوتا ہے کہ وہاں پر انسان نہیں جا سکتا۔ جیسے مان لیجیے جہاں پر جو اسلحے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ملک کی حفاظت کے لیے جو اسلحے جہاں علاقے ہوتے ہیں وہاں ہر آدمی نہیں جا سکتا ہے۔ وہاں وہی جا سکتا ہے جن کو کیا نام ہے تشریح ہوتی ہے، پرمٹ ہوتی ہے، جن کے پاس باقاعدہ ذمہ داروں کی طرف سے، حاکم وقت کی طرف سے پرمیشن ہوتا ہے، وہی جا سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مکہ مدینہ ہے، یہاں پر بھی وہی آدمی جا سکے گا جس کے پاس دین اسلام کا پرمٹ ہوگا۔ اسلام قبول کرے جائے ہر انسان جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ دین اسلام کا ماننے والا ہو۔ ایسے سعودی عرب ہے، سعودی عرب کے اندر وہی آدمی رہ سکتا ہے جو دین اسلام کا ماننے والا ہوگا، یعنی رہائش کے طور پر، ہمیشہ کے طور پر، اور شہریت کے طور پر، نیشنلٹی کے طور پر وہی رہ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہاں کی نیشنلٹی لینا چاہتا ہے تو وہ یہاں کے نظام کو فالو کرے، سب سے پہلے اسلام قبول کرے، اس کو یہ چیز، اور اگر وہ ساری شرطوں میں پورا اترتا ہے تو ہو جائے گا، وہ اسے نیشنلٹی مل جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قانون یا جو حکم ہمارے نبی نے دیا، یہ آپ کی جو وصیت تھی جزیرۃ العرب سے نکالنے کی، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پر دو دین ایک ساتھ اکٹھا نہیں رہیں گے۔ دو دین یعنی جن کو بالادستی حاصل ہو، جیسے ہمارے نبی کے زمانے میں شروع میں فتح مکہ سے پہلے شرک اور کفر کا دین تھا، اس کو بالادستی حاصل تھی، اس لیے آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے۔ لہذا اب یہاں پر کسی دوسرے دین کو بالادستی حاصل نہیں ہوگی، دین اسلام ہی کا قانون چلے گا اور دین اسلام کی بالادستی رہے گی۔ اور پورے جزیرۃ العرب کے اندر، صرف سعودی عرب کے اندر نہیں، یہ لوگ جو تاریخی ذہن کے لوگ ہیں اور اس طریقے سے خارجیت کے کیڑے جن کے دل و دماغ کے اندر کاٹتے رہتے ہیں، وہ لوگ صرف سعودی عرب کی باتیں کرتے ہیں، اور اس طریقے سے خلیج کے جو ممالک ہیں اور دیگر ممالک ہیں ان کے بارے میں ان کی زبانیں گنگ رہتی ہیں، ان کے بارے میں وہ لوگ نہیں بولتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ دو دین نہیں چلے گا، ایک دین رہے گا، اور اگر کوئی دوسرا دین کا انسان آئے گا تو چھپ کر کے اپنی بات کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ باقاعدہ مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے یہاں کا رہائشی بن کر کے اور یہااں کا جو ہے نیشنلٹی لے کر کے نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ حدیث کا مطلب ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم یہاں ان علاقوں کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ جی ہاں، یا سعودی عرب کے اندر یا جزیرۃ العرب کے اندر نہیں آ سکتا۔ اگر حاکم وقت سمجھتا ہے اپنی ثوابدید کے مطابق ان کو بلا سکتا ہے، ضرورت کے تحت، جیسے ہمارے نبی نے ضرورت سمجھی تو ان کو سکھانے کے لیے رکھا گیا، اور اس طریقے سے بکر کے زمانے میں وہ لوگ تھے، اور جب صحابہ کرام سیکھ لے، تعداد زیادہ ہو گئی، دین اسلام بڑھتا گیا اور پھر ان کی ضرورت نہیں رہ گئی تو پھر ان کو نکال دیا گیا۔ اس طریقے سے یہ اس کا معنی اور مطلب ہے کہ آپ یہاں پر دو دین ایک ساتھ نہیں رہ سکتا اور دو دین کا قانون نہیں چل سکتا، یہاں پر قانون چلے گا صرف ایک دین کا اور وہ دین اسلام کا۔ یہ ہمارے نبی کا معنی تھا آپ کے قول کا جو آپ نے فرمایا تھا، جیسا کہ علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو الحمدللہ مملکت سعودی عرب میں باقاعدہ اس بات پر عمل ہے، اس لیے یہاں پر کسی بھی غیر مسلم کو جو دین اسلام کا ماننے والا نہ ہو اسے نیشنلٹی نہیں دی جاتی ہے، اور نہ ہی وہ لینے کا حق رکھ سکتا ہے، نہ ہی وہ اپنے آپ کے اپنے اوراق اور ڈاکومنٹس کو پیش کر سکتا ہے اپنے نیشنلٹی لینے کے لیے، اس لیے کہ یہاں سب سے اولین شرط ہے مسلمان کا ہونا۔ تو الحمدللہ یہاں پر دین کا نفاذ ہے، کتاب و سنت کی بالادستی ہے، کتاب و سنت کا حکم نافذ ہے، حدود نافذ ہیں، الحمدللہ امن و امان ہے، اور اس طریقے سے چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، زنا کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے، ناحق قتل کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے، چاہے اس کے قاتل حکمرانوں میں سے ہو یا اس حکمرانوں کے خاندان میں سے ہو، باقاعدہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر حکمراں طبقے سے کوئی ان کے خاندان سے ہے تو ان کے اوپر حکم لاگو نہیں ہوتا، ایسا قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ابھی ملک سلمان کے زمانے میں دیکھیے حافظ اللہ، ان میں سے ان کے خاندان میں سے یعنی جو کسی کو اس نے قتل کر دیا تھا، باقاعدہ حکم نافذ جاری ہوا، فیصلہ ہوا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اور باقاعدہ قتل کرنے کے لیے لایا گیا، اور اس طریقے سے لوگ اکٹھا ہوئے کہ باقاعدہ حکم نافذ کیا جائے اور اس کو قتل کیا جائے۔ تقریباً 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے یا 3 سال پہلے کی بات ہے، اور یہ ہوا کہ شہزادے کو قتل کر دیا جائے گا، اگرچہ وہ اسرے حاکمہ میں سے ہے اور حکمراں خاندان میں سے ہے، لیکن باقاعدہ حکم کیا گیا اور اس طریقے سے باقاعدہ اس کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا، لیکن آخری وقت میں باقاعدہ اس کو جو ہے انہوں نے معاف کر دیا اس آدمی نے،
اور جب معاف کر دیا تو ختم ہو گیا. معاف کرنے کا حق رکھتا ہے انسان. اور ملک فیصل کو جس نے شہید کیا تھا, قتل کیا تھا, اسے بھی قتل کر دیا گیا تھا. اور اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہاں الحمدللہ جو نظام ہے قضا کا, اور جو یہاں کے قاضی اور جج ہوتے ہیں وہ باقاعدہ آزاد ہوتے ہیں. اور یہاں کے جو قاضی القضات تھے باقاعدہ ان کا میں نے انٹرویو سنا, انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف باقاعدہ فیصلہ دیا گیا کیونکہ وہ حق پر نہیں تھے. اور جب تحقیق کی گئی اور ایک مرتبہ ملک عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف فیصلہ دیا گیا, ملک فہد نے باقاعدہ قاضی کو بلا کر کے جس نے فیصلہ دیا باقاعدہ جو ہے اس کی تکریم کی انہوں نے ان کی, اور اس طریقے سے ان کی عزت کی. تو اس طریقے سے یہاں کا جو قضا کا مسئلہ ہے اور جو عدلیہ یہاں کا الحمدللہ آزاد ہے اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا ہے. حتیٰ کہ بادشاہ بھی اگر ہوں تو بھی اگر ان کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے تو قاضی اس طریقے سے کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں اور باقاعدہ وہ آزاد ہوتے ہیں. ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی, ملک عبداللہ کی حکومت تھی, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, لیکن قاضی نے باقاعدہ ان کے خلاف فیصلہ دیا. زمین کا کوئی معاملہ تھا, ایک طائف کا معاملہ تھا اور ایک غالباً مدینہ کا معاملہ تھا, اور زمین ہی کا معاملہ تھا دونوں, تو باقاعدہ حاکم وقت کے خلاف فیصلہ دیا گیا. تو اس طریقے سے یہ جو مسئلہ ہے سعودی عرب کا الحمدللہ ایک دم واضح ہے, کتاب و سنت کے مطابق یہاں فیصلے ہوتے ہیں الحمدللہ. اور چلانے والے چلاتے رہیں, چلانے کتا تو ہمیشہ بھوکتا رہتا ہے, جی ہاں وہ تو ہمیشہ چلاتا رہے گا, تو چلانے والے چلاتے رہتے ہیں. الحمدللہ مملکت سعودی عرب قائم اور قیامت تک قائم رہے گا الحمدللہ, اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. ان کا نام سعودیہ ہے اس ملک کا, سعودیہ سعد سے سعادت سے ہے. سعادت یہاں کی خمیر میں شامل ہے, یہاں کے لوگوں میں شامل ہے, یہاں کے حکمرانوں میں شامل ہے, یہاں کے بادشاہوں میں شامل ہے, لوگوں میں, علماء میں, پورے ملک میں شامل ہے الحمدللہ. یہ سعادت مند لوگ ہیں, خوش نصیب لوگ ہیں یہ الحمدللہ. الحمدللہ آپ دیکھ لیجئے تو جتنا آدمی چلاتا ہے چلاتے رہنے دیجئے, کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. تو الحمدللہ مملکت سعودی عرب دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے. جو ان کے خلاف ہیں دیکھے ان کا کس طریقے سے وہ یعنی کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن الحمدللہ مملکت سعودی عرب قیامت تک رہے گا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو شامل ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو شامل ہے. تو یہ معنی ہے جزیرۃ العرب سے یہود کے نکالنے کا یا مشرکین کے نکالنے کا. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھتا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے. آمین. جزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.